جن اور انسان کی محبت قسط نمبر 3۔ حائفہ نے پانی پی کر جلدی سے کمرے کی لائٹ آن کی اور دوبارہ بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ پسینے کے قطرے اس کے ماتھے پر جن کو اس نے دوپٹے سے صاف کیا وہ ابھی تک اس خواب کے حصار میں تھی۔ تبھی فجر کی اذان کی آواز آئی۔ آشو اٹھو، نماز کا وقت ہو رہا ہے، اس نے ساتھ والے بیڈ پر سوئے ہوئے آشو کو آواز دیتے ہوئے کہا۔ اچھا آپی، ابھی تو بہت وقت ہے۔ آشو، جس کو اپنی نیند کچھ زیادہ ہی پیاری تھی اور اس وجہ سے اس کی نماز بھی اکثر قضا ہو جاتی، مگر مجال ہے جو آشو پر کسی بات کا اثر ہوتا ہو۔ اس نے بند آنکھوں سے ہی حائفہ کو جواب دیا اور دوسری کروٹ لے لی۔ یہ لڑکی کبھی نہیں سدھر سکتی ہے، حائفہ نے وضو کر کے واپس آ کر سوئے ہوئے آشو کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نماز پڑھ کر حائفہ نے قرآن پاک کی تلاوت کی اور پھر اس کے بعد اپنے کمرے سے باہر نکل آئی اور آسمان کو دیکھنے لگی، جہاں کہیں کہیں صبح کی اجالے کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ پرندے بھی اپنے گھونسلوں سے نکل کر آسمان کی طرف پرواز کرنے لگے تھے۔ تبھی حائفہ کی نظر بلب کے ان ٹکڑوں پر پڑی جو رات بلب کے ٹوٹنے سے صحن میں بکھرے پڑے تھے۔ ساتھ ہی اس نے فوراً سامنے کی دیوار کو دیکھا، جہاں رات کو وہ سیاہ پرندہ بیٹھا تھا۔ اس نے جلدی سے ذہن سے اس خیال کو جھٹکا اور صحن میں بکھرے بلب کے ٹکڑوں کو جھاڑو سے اٹھانے لگی۔ ارے یہ بلب کیسے ٹوٹ گیا؟ رات تو اچھا بھلا تھا۔ شیخ کمال نے جھاڑو سے ٹکڑے جمع کرتے ہوئے حائفہ کو دیکھ کر کہا۔ شاید پرانا بلب تھا، اس کا ہولڈر ٹھیک نہیں ہوگا، اس لیے ذرا سی ہوا چلی اور ٹوٹ گیا۔ حائفہ نے اپنے بابا کو سلام کرتے ہوئے کہا۔ مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے، چلو کوئی بات نہیں، میں آج ہی نیا ہولڈر اور بلب لگوا دوں گا۔ آؤ ذرا اوپر چھت سے صبح کے منظر دیکھتے ہیں، عرصہ ہو گیا سورج کو طلوع ہوتے نہیں دیکھا۔ دونوں باپ بیٹی اوپر چھت پر آ گئے۔ صبح کا منظر واقعی دلفریب تھا۔ دور دور تک سرسبز درخت نظر آ رہے تھے، پرندوں کے چیخنے کی آوازیں، کھلی فضا اور دھیرے دھیرے آسمان پر اپنے کرنوں کے بکھرتا طلوع ہوتا سورج ایک الگ ہی منظر پیش کر رہا تھا۔ سبحان اللہ، بے شک میرے اللہ سے بڑھ کر کوئی بھی بہترین منصور نہیں ہے، جس نے اتنی خوبصورت کائنات بنائی ہے، جس کا ہر رنگ ہر روپ ایک دوسرے سے الگ مگر حسین ہے۔ شیخ کمال نے درختوں کے پیچھے سے آہستہ آہستہ طلوع ہوتے ہوئے سورج کو دیکھ کر کہا۔ حائفہ بھی اس صبح کے اس دلکش منظر میں کہیں کھو گئی تھی۔ کچھ لمحوں کے لیے وہ رات کے خواب کو بھول چکی تھی۔ میں سارے گھر میں آپ لوگوں کو تلاش کر رہی تھی اور آپ دونوں باپ بیٹی یہاں کھڑے ہیں۔ زبیدہ بیگم نے شیخ کمال اور حائفہ کو دیکھ کر کہا۔ اچھا کیا بیگم، آپ بھی یہاں آ گئی؟ دیکھیں کس قدر خوبصورت ہے صبح کا منظر، قدرت کا شاہکار ہے۔ شیخ کمال نے کہا۔ واقعی اس لیے تو کہا گیا ہے کہ صبح خیزی کس قدر اہم ہے۔ اللہ کے سارے مخلوق اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اچھا چلیں اب چل کر ناشتہ کر لیں، آشو نے نیچے شور ڈالا ہوا ہے، پھر گھر کے اور بھی بہت سے کام ہیں جو ابھی کرنے ہیں۔ زبیدہ بیگم نے کہا۔ آشو کیسے آج اتنی جلدی اٹھ گئی ہے، حیرت ہے، اس کو اٹھانا کوئی آسان کام تھوڑی ہے۔ حائفہ نے کہا۔ نئے گھر اور جھولے کے شوق میں اٹھ بیٹھی ہے، ابھی بھی جھولے پر بیٹھی ہے، اس کو اچھی چیز مل گئی ہے، زبیدہ بیگم نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں کوئی نہیں بات بیگم، ابھی بچی ہے، وقت کے ساتھ خود ہی سمجھدار ہو جائے گی۔ چلے نیچے چلتے ہیں، شیخ کمال نے کہا اور نیچے گھر کی طرف چل پڑے۔ ان کی تقلید کرتے ہوئے زبیدہ بیگم اور حائفہ بھی ان کے پیچھے پیچھے نیچے اتر گئے۔ شیخ کمال ناشتہ کرنے کے بعد گھر کے کچھ ضروری اشیاء خریدنے بازار چلے گئے۔ زبیدہ بیگم دونوں بیٹیوں کے ساتھ مل کر گھر کا دیگر سامان سیٹ کرنے میں مصروف ہو گئی۔ کام کام کام، اوف کب ختم ہوگا یہ؟ ویسے امی قائد اعظم نے گھر کے کاموں کا نہیں کہا تھا کہ ہر وقت کام کریں، آپ کیوں اس مقولے پر مجھ سے عمل کروا رہی ہیں؟ آشو نے فریج میں سے سیب نکال کر کھاتے ہوئے کہا۔ اچھا تو پھر تم بتاؤ کون سے کاموں کے بارے میں یہ بات قائد اعظم نے کی ہے؟ اور میری بہن ذرا سا کام کر کے تک گئی ہے، حائفہ نے برتن کیبن میں رکھتے ہوئے کہا۔ اللہ آپی، ذرا سا کام، صبح سے آپ لوگوں کے ساتھ لگی ہوں، نیکی کا تو کوئی زمانہ ہی نہیں ہے۔ ویسے بھی اماں نے لگتا ہے آج ہی سارا سامان سیٹ کروا لینا ہے، اماں کو بھی جب تک سارا کام نہ ہو جائے سکون نہیں ملتا ہے، کہیں زبیدہ بیگم یہ بات ہی نہ سن لے اور پھر ان کے ہاتھوں عزت افزائی کے ڈر سے آشو
نے آس پاس دیکھ کر ذرا دھیمی آواز میں کہا، کیونکہ زبیدہ بیگم ابھی باہر صحن میں کسی کام سے گئی تھی۔ آشو، کتنی بدتمیز ہو تم، کوئی ماں کو ایسے بولتا ہے؟ حائفہ نے غصے سے کہا۔ ارے آپی، مذاق کر رہی تھی میں اپنی ماں کے ساتھ، مذاق بھی نہیں کر سکتی ہوں کیا؟ آشو نے رونی صورت بنا کر کہا۔ کیا ہو گیا، کیا کہہ رہی ہو؟ آشو کس کے ساتھ مذاق نہیں کر سکتی ہے؟ زبیدہ بیگم نے کچن میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ کسی کے ساتھ بھی نہیں امی، وہ تو میں آپ ہی سے کہہ رہی تھی کہ میرا اور آپ کا کوئی مذاق ہے، اور میں ذرا بابا کو کال کر لوں، شام ہونے لگی ہے۔ آشو جلدی سے یہ کہہ کر کچن سے نکل گئی۔ تم نے اپنے بابا کو تمام چیزیں لکھوا دی تھی نا جو میں نے کہی تھی؟ اللہ کا شکر ہے کافی حد تک چیزیں سیٹ ہو گئی ہے، بس 2-4 دن بعد جب سارا گھر سیٹ ہو جائے گا تو محفل میلاد کروائیں گے۔ زبیدہ بیگم نے کہا۔ جی امی، سب ہی چیزیں لکھ دی تھی، انشاءاللہ سب کو اس محفل میں بلوائیں گے۔ حائفہ نے چائے کا پانی رکھتے ہوئے کہا۔ بھائی کہاں ہے سب؟ تبھی باہر سے شیخ کمال کی آواز آئی اور ان کے ساتھ ایک لڑکا مختلف شاپر اٹھائے گھر میں داخل ہوا۔ لے بھائی دیکھ لیں، آپ سب نے جو چیزیں منگوائی تھی میں وہ سب لے آیا ہوں، اب سب چیزوں کو سنبھالیں۔ شیخ کمال نے حائفہ کے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ جی بابا، میں دیکھ لیتی ہوں، آپ فریش ہو جائیں، اتنی دیر میں آپ کے لیے کھانا لے کر آتی ہوں۔ حائفہ نے کہا۔ بیٹا کھانا میں نے کھا لیا تھا، تم جلدی سے گرما گرم چائے لے آؤ، شیخ کمال نے جاتے ہوئے کہا۔ سبھی صحن میں بیٹھ کر چائے پی رہے تھے جب تیز ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہو گئی اور ساتھ ہی دیکھتے آسمان کو سیاہ بادلوں نے ڈھانپ لیا۔ لگتا ہے آج تو خوب بارش ہوگی، وہ کتنے مزے کا موسم ہے۔ آشو نے آسمان پر بادلوں کو دیکھ کر کہا۔ اس کی یہ حرکت دیکھ کر سب ہی ہنس پڑے۔ اب تم بارش میں بھیگنا مت شروع کر دینا، پتہ ہے تمہیں کتنی جلدی زکام ہو جاتا ہے۔ حائفہ کے لہجے میں چھوٹی بہن کے لیے فکر مندی تھی۔ مغرب کی اذان کے ہوتے ہی سب ہی نماز پڑھنے چلے گئے۔ شیخ کمال کی فیملی کافی دیندار تھی، مگر پھر بھی شیخ کمال نے اپنی بیٹیوں کو ہر طرح کی آزادی دے رکھی تھی، اور ان کی بیٹیوں نے کبھی بھی اس آزادی کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا تھا۔ حائفہ مغرب کی نماز پڑھ کر اپنی الماری میں کپڑے رکھ رہی تھی جب اس نے آشو کی آواز سنی۔ آپی جلدی باہر آئیں۔ کیا ہو گیا؟ آشو کیوں آوازیں دے رہی ہو؟ حائفہ نے کہا۔ آپی یہ ون چائم لگانے میں میری مدد تو کر دیں، آشو نے معصوم سی شکل بنا کر کہا۔ یہ کہاں سے ملا تمہیں معلوم ہے نا بابا کو یہ پسند نہیں۔ حائفہ نے اس کے ہاتھ میں پکڑے ون چائم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کوئی نہیں ناراض ہوتے بابا، آپ پلیز لگا دیں نا، دیکھیں جب ہلکی ہلکی ہوا اس کے ساتھ آ کر ٹکرائے گی تو کتنے دل فریب سی آواز اس میں سے آئے گی۔ آشو نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ مطلب تم نہیں مانو گی؟ آشو نے نفی میں سر ہلایا۔ چلو وہاں سے سیڑھی لانے میں میری مدد کرو، بہت ضدی ہو، اس نے کہا۔ آشو نے حائفہ کے ساتھ مل کر سیڑھی اٹھائی جو شیخ کمال نے آج ہی صحن کا نیا بلب اور ہولڈر لگانے کے لیے منگوائی تھی۔ آشو نے سیڑھی کو پکڑ رکھا تھا جب حائفہ برآمدے میں ون چائم لگا رہی تھی۔ یہ نہایت ہی خوبصورت نازک سا ون چائم تھا جو شیشے کی طرح چمک رہا تھا، اس کا رنگ سلور تھا۔ حائفہ ون چائم لگا کر نیچے اتر آئی اور تبھی ہلکی سی ہوا ون چائم کے ساتھ ٹکرائی جس سے خاموش صحن میں اس کی مدھم سی آواز گونج اٹھی۔ دیکھا آپی کتنی پیاری آواز ہے، اس آشو نے حائفہ کے ہاتھ پکڑ کر اس کو خوشی سے گول گول گھماتے ہوئے کہا۔ دونوں بہنیں ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑے خوشی سے فوارے کے گرد گھوم رہی تھی، ساتھ ہی ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی۔ آپی کل بابا سے کہہ کر فوارے بھی ٹھیک کروائیں گے اور اس میں ہم کچھ چھوٹے مچھلیاں بھی ڈال دیں گے، آشو نے ہنستے ہوئے کہا۔ آشو، حائفہ بیٹا تمہارے بابا کھانا مانگ رہے ہیں، کھانا لگاؤ، زبیدہ بیگم نے ان دونوں کو اپنے کمرے کے کھڑکی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ چلے بھائی، بارش بھی تیز ہو رہی ہے، کچھ کھا پی کر پھر ہم آرام کریں گے، آشو نے کہا، اور دونوں بہنیں کچن میں کھانے کا اہتمام
کرنے چلی گئی۔ حائفہ نے سارے کام ختم کر کے عشاء کی نماز پڑھی۔ عاشو ناول پڑھتے پڑھتے نہ جانے کب کی سو چکی تھی۔ باہر بارش زور و شور سے جاری تھی۔ حائفہ نے کمرے کی لائٹ آف کر کے زیرو کا بلب آن کیا۔ سارا دن کی مصروفیت کی وجہ سے اس کا دھیان اس سیاہ پرندے کی طرف نہیں گیا تھا، مگر جیسے ہی وہ سونے کے لیے بیڈ پر لیٹی، صبح والا خواب اس پر سے یاد آ گیا۔ اس نے آیت الکرسی پڑھ کر خود پر ماری اور اس خواب کو ذہن سے جھٹکا کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ حائفہ ابھی پوری طرح سوئی نہیں تھی جب ایک جھٹکے سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ یوں لگا جیسے ونڈ چائم کے ساتھ کوئی چیز بہت زور سے ٹکرائی ہے۔ وہ اٹھ کر کمرے کے کھڑکی کے پاس گئی جو باہر صحن کی طرف کھلتی تھی۔ اس نے ذرا سا کھڑکی کا پردہ پیچھے کر کے باہر دیکھا۔ آج اس نے باہر صحن کا بلب جلانے کے بجائے برآمدے کا بلب جلتا ہوا چھوڑ دیا تھا۔ کھڑکی سے باہر اس نے دیکھا کل والا سیاہ پرندہ فوارے کے اوپر چکر کاٹ رہا تھا۔ سیاہ پرندہ پھر برآمدے کی طرف آیا اور اپنے پر کے ایک ہی جھٹکے سے برآمدے میں لگے ہوئے ونڈ چائم کو توڑ ڈالا۔ نازک سے ونڈ چائم کے ٹکڑے اور صحن میں بکھر گئے تھے۔ سیاہ پرندے نے ایک چکر فوارے کے گرد لگایا اور پھر اس کے کنارے بیٹھ کر تیز بارش میں بھیگنے لگا۔ حائفہ نے دکھ سے اس ٹوٹے ہوئے ونڈ چائم کو دیکھا جس سے شام کو اس نے اتنی محنت سے لگایا تھا۔ سیاہ پرندے کے سنہرے پر ایک دم یوں نظر آنے لگے جیسے ان میں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں۔ حائفہ کھڑکی میں کھڑے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ آج اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ باہر صحن میں جا کر دیکھ یہ کیا ہو رہا تھا۔ سیاہ پرندے اپنے کالے آنکھوں سے پورے گھر کا جائزہ لے رہا تھا، یوں جیسے وہ کسی شے کی تلاش میں تھا۔ دور کہیں بجلی بہت زور سے کڑکی تھی۔ سیاہ پرندے نے آسمان کی طرف دیکھا اور چھت کی طرف اڑ گیا۔ حائفہ نے جب دیکھا وہ سیاہ پرندہ وہاں سے جا چکا ہے تو اس نے ہمت کی اور کمرے سے باہر آ گئے۔ اب وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس فوارے کے پاس آئی جہاں ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ سیاہ پرندہ بیٹھا تھا۔ فوارے کے اندر بارش کے جمع شدہ پانی میں ایک عجیب منظر دیکھ کر حائفہ حیرت زدہ رہ گئی اور چھت کی طرف دیکھا جہاں وہ سیاہ پرندہ ابھی بھی بیٹھا تھا اور اس کے پروں سے ایسے ہی آگ نکل رہی تھی جیسے وہ شدید غصے میں ہو۔ حائفہ جلدی سے واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں ابھی تک فوارے کے پانی میں دیکھا گیا منظر قید تھا۔ اس نے اپنی بند مٹھی کھولی جس میں فوارے کے پانی میں سے کچھ اٹھا کے آئی تھی۔ اب وہ حیرت سے اپنی ہتھیلی پر رکھے اس شے کو دیکھ رہی تھی۔ جاری نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔